السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ آمنہ کا سفر یثرب۔ حضرت عبد المطلب کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ آپ کے والد گرامی حضرت ہاشم نے یثرب کے بنو نجار خاندان کے رئیس عمرو بن لبید کی صاحبزادی سلمہ سے شادی کی، جس کے بطن سے شیبہ عبد المطلب کا نام، حضرت عبد المطلب کا نام تھا، یہ پیدا ہوئے۔ حضرت ہاشم ایک تجارتی سفر پر فلسطین گئے ہوئے تھے کہ غزہ کے مقام پر انتقال فرمایا، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر بغرض تجارت شام گئے۔ جب لوٹے تو ان کا گزر یثرب سے ہوا۔ چند روز کے لیے اپنے والد حضرت عبداللہ کے ننہال میں قیام کیا۔ اسی اثناء میں وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے چند روز انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ لوگ مکہ روانہ ہو گئے، لیکن آپ رک گئے کہ صحت درست ہو تو سفر اختیار کریں۔ لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے یثرب میں ہی داعیے اجل کو لبیک کہی۔ جب یہ جانکاں خبر مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب کے خاندان پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے جوان سال اور فرخندہ فال لختے جگر اور آپ کے بھائی بہنوں کو اپنے بلند اقبال اور خجستہ خصال بھائی کی وفات نے جس طرح تڑپایا ہوگا، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ کے معصوم دل پر اس جانکاں صدمے سے جو چوٹ لگی ہوگی، اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ابھی تو انہوں نے اپنے مائے تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا۔ کتنی آرزویں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی، کتنی امنگیں ادھوری رہ گئی ہوں گی۔ ایک کامیاب اور ہر نوع کی سعادتوں سے مالا مال زندگی بسر کرنے کے سارے حسین خواب چور چور ہو گئے ہوں گے۔ سیدہ کے قلب حزین نے کتنا چاہا ہوگا کہ اڑ کر یثرب جائیں اور اس مٹی کے تودے کو دیکھیں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں، جہاں ان کا قرار جاں استراحت فرما رہا ہے۔ لیکن وہ امانت جس کا آپ کو امین بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے احساس نے ان کے دل ناصبور کو اپنے محبوب کے مرکز کی زیارت سے باز رکھا، یہاں تک کہ وہ نور حق محمد معصوم کے پیکر رانائی میں ظاہر ہوا۔ پھر حضور کی پرورش کا فرض اس شوق فراواں کی تکمیل میں حائل رہا۔ جب اس لخت جگر اور نور نظر کی عمر 6 سال ہو گئی اور آپ 7-8 سال کی عمر کے بچوں سے بھی زیادہ توانا اور تندرست معلوم ہونے لگے، اور غم زدہ ماں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گلشن آرزو کا یہ گل رنگین اب یثرب کے طویل اور کٹھن سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اپنی اس درینہ آرزو کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ آپ یثرب جا کر اپنے دولہا کی قبر کی زیارت کریں، جو انہیں اپنی ایک سہانی جھلک دکھا کر شب ہجر کی تاریکیوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنی بہو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے اور یثرب جانے کی اجازت دے دی۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی اس میں معلومات فراہم ہوئی ہوں گی۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کا آپ کو نام بھی اصل نام بھی ان کا پتہ چلا ہوگا، اور باقی حضرت عبداللہ کے تجارت کے حوالے سے اور آپ کے ننہال کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو آج کے سبق میں امید ہے آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی موضوع کو کل آگے مزید بڑھائیں گے۔ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔